سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 اور 77 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا۔ اس کا حال کتے کی طرح ہے، اس پر سختی کرے تو زبان نکال لے اور اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم ان پر یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر ہم چاہتے تو نافرمانی کرنے سے پہلے ہی اسے روک دیتے۔ بلعام بن بعورہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے بدعا کی تھی، فرمایا اگر ہم چاہتے تو یہ بدعا کرنے سے پہلے ہی اس کو روک دیتے، پھر ان آیات پر عمل کی وجہ سے اس کو بلند مرتبہ عطا کر کے برابر کی منازل میں پہنچا دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے دنیا اور اس کی لذتوں کو آخرت اور اس کی نعمتوں پر ترجیح دی۔ یعنی جب اس نے مال و دولت لیا ان لوگوں سے بدعا کرنے کے لیے، تو فرمایا اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، تو دنیا کو ترجیح دینے کے عوض ہم نے جو ہے اس کو گمراہ کر دیا۔ اس آیت میں بلعام بن بعورہ کا حال بیان ہوا کہ یہ شخص فضل و کمال کی اس منزل پر فائز تھا کہ گزشتہ کتابوں کا عالم تھا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اسے معلوم تھا، جو دعا مانگتا وہ قبول ہوتی، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عرش الہی کو دیکھ لیتا تھا، اتنا مستجاب الدعوات اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول تھا کہ زمین پر بیٹھ کر یہ عرش الہی کو دیکھ لیتا تھا۔ 12,000 طلباء اس کے درس میں شریک ہو کر اس کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ ہر روز 12,000 طلباء اس کے درس میں بیٹھ کر اس کی باتیں لکھتے تھے۔ فضل و کمال کا اتنا بڑا مرتبہ پانے والا شخص جب اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، دنیا کے مال اور اس کی نعمتوں کی طرف راغب ہو گیا، آخرت اور اس کی نعمتوں کو پس پش ڈال دیا، تو انجام کار جو کچھ اسے عطا ہوا تھا سب کچھ اس کا چھین لیا گیا۔ فرمایا جو مستجاب الدعوات تھا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، زمین پر بیٹھ کر عرش الہی کو دیکھ لیتا، جب اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، جب مال و دولت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے بدعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو فرمایا ہم نے جو کچھ اسے عطا کیا تھا سب کچھ اس سے چھین لیا۔ اس کا ایمان برباد ہو گیا اور دنیا و آخرت دونوں میں خائب و خاسر ہوا، یعنی ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس واقعے میں ان علماء کے لیے بڑی نصیحت ہے جو کہ اپنے علم کے ذریعے اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتے اور دنیا کا مال اور اس کی نعمتیں طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مال اور مرتبے کی حرص انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ مال و مرتبے کی حرص کہ لوگ مجھے عالم صاحب کہیں، مفتی صاحب کہیں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، اسی طرح دنیاوی اعتبار سے لوگ مجھے افسر صاحب، سیٹھ صاحب کہہ کر پکاریں، اسی طرح میرے پاس مال و دولت کھلا ہو، گاڑیاں ہو، بینک بیلنس ہو، لوگ مجھے امیر کہہ کر پکاریں۔ تو فرمایا یہ مال اور دولت کی حرص، مرتبے کی حرص اور مال کی حرص یہ انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے کہ بلعام بن بعورہ مستجاب الدعوات شخص کہ جب اس کے دل کے اندر مال کی حرص آئی تو اس نے اس کی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر دیا، اور قلبی لالچ کی وجہ سے لیے گئے مال میں برکت نہیں دی جاتی۔ حضرت کعب بن مالک بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ 2 بھوکے شیر فرمایا بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو تو اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان ایک انسان مال اور دولت کی لالچ کی وجہ سے اپنے دین کو پہنچاتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے حکیم
یہ مال تر و تازہ اور میٹھا ہے، جو اسے اچھی نیت سے لے اس میں برکت دی جاتی ہے۔ مال کو سرکار نے فرمایا یہ ایک میٹھی چیز ہے، جو اس کو اچھی نیت سے لے، حلال طریقے سے لے تو فرمایا اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے قلبی لالچ سے لے گا اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھائے اور شکم سیر نہ ہو، یعنی کھائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے۔ تو مال حلال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ آگے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ بلعم بالبعورہ کا اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا کہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے بددعا کی تو اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا۔ اس آیت میں دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے دین کے احکام پسے پش ڈالنے والے عالم کو کتے سے تشبیہ دی گئی کہ کتا ایک ایسا ذلیل جانور ہے، اور ذلیل تر کتا وہ ہے جو تھکاوٹ، شدت کی گرمی اور پیاس ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہر وقت زبان اپنی باہر نکال کر ہامتا رہتا ہے۔ اس کتے کو ذلیل کتا کہا گیا ہے۔ گرمی ہو یا سردی، اس کو تھکن ہو یا نہ ہو، ہر وقت کتا اپنی زبان باہر نکالتا ہے اور ہامتا رہتا ہے۔ تو ایک دنیا کے مال اور متاع کی وجہ سے دین کے احکام کو بدل ڈالنے والے کو اس کتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم دین کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے اور ایسے لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دے، پھر وہ کسی حاجت و ضرورت کے بغیر صرف اپنی قلبی خساست اور کمینہ پن کی وجہ سے دین کے واضح احکام سے اعراض کر کے دنیا کے مال اور دولت اور منصب و مرتبے کی خاطر جھکے اور اس خبیث عمل پر قائم رہے، تو وہ ہانپنے والے کتے کی طرح ہے کہ ہر وقت ہانپنے والا کتا کسی حاجت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی فطرت کی وجہ سے ہانپتا رہتا ہے، اپنی فطرت کی وجہ سے کتا اپنی زبان باہر نکالتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح وہ عالم جو مال اور دولت کے پیچھے دین کے احکامات کو بدل دے۔ کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، پیسے لے کر کہے تیری بیوی کو طلاق نہیں۔ ایسے بارہا واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر ایک شخص نے بیوی کو واضح دے دیں، فلاں مفتی صاحب کے پاس گیا، فلاں اتنے پیسے انہوں نے لیے اور یہ فتویٰ دے دیا کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ معاذ اللہ ایسے عالموں کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جو پیسوں کی وجہ سے، مال اور دولت کی وجہ سے دین کے احکامات بدل دیتے ہیں، غلط فتویٰ دے دیتے ہیں۔ مسئلہ ان کے نزدیک ہوتا غلط ہے لیکن اس کو پیسے لے کر صحیح فتویٰ دے دیں گے۔ اسی طرح ایک بندے نے بتایا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اب حلالے کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہمارا نکاح پڑھائیں، تو اب حلالے کے بغیر نکاح تو کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مفتی صاحب کے پاس ہم گئے، انہوں نے کہا آپ حلالے کے بغیر بھی نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ یہ وہ عالم ہے جس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جو دنیا کا مال لے کر لوگوں کو غلط فتوے دے، لوگوں کو غلط دین کے مسائل بتائے، دین کے احکامات کو پس پش ڈالے دنیا کی دولت کی وجہ سے۔ تو فرمایا اس کا حال بلعم بالبعورہ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس آیت میں ان درباری علماء کے لیے بڑی عبرت ہے جو منصب، مرتبے، مراعات اور وظائف کے حصول کی خاطر احکام کی لوگوں کے طبیعت کے مطابق فتویٰ دیتے اور ان کے موافق بیان دیتے ہیں۔ جیسا فتویٰ عوام چاہ رہی ہوتی ہے ویسا فتویٰ پیسے لے کر دے دیتے ہیں۔ اگر یہ فتوے قرآن اور حدیث کے صریح نصوص سے یعنی قرآن پاک کی آیتوں سے ٹکرائیں تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کا انجام بھی بلعم کی طرح نہ ہو جائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ عالم اللہ کے نزدیک کتے کی طرح ہے، یعنی بلعم بالبعورہ عالم تو بہت بڑا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی نیت سے اس نے بددعا کی تو فرمایا یہ کتے کی طرح ہو گیا، اور نبی کا گستاخ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتے کی طرح ہے، نہ دنیا میں عزت و نصیب ہوگی اور نہ ہی آخرت میں، کیونکہ بلعم اللہ تعالیٰ کا منکر نہ تھا، اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کتے کی طرح بدترین حالت سے تشبیہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیاروں کا ادب و احترام نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔